ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ روز عاشوراء کا پس منظر گزر جانے کے بعد، کربلا میں پیاس کے شعلے بکھر جانے کے بعد، بے ردا زینب کہاں تھی خود ردا سے پوچھ لو، تھی ردا خود بے ردا سر سے اتر جانے کے بعد، نہ ہم جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے، علی کی منزلت یا تو نبی یا تو خدا جانے، تو خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر شبیر کہہ دیتے، میرا عباس جانے کربلا کا معرکہ جانے، اگر شبیر کہہ دیتے میرا عباس جانے کربلا کا معرکہ جانے۔ ابھی آپ کے سامنے عمدۃ البیان عمدۃ الذاکرین علی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین محمد عسکری صاحب کے خلاف کے رہنما ہوں گے کہ جو بارگاہ شہزادہ اصغر میں اپنے فضائل و مصائب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بس یہیں سے 3 شعر میں نے پڑھا تھا، آپ نے بہت آہستگی سے سن لیا ہے، لیکن یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ دعوت رئیسی کا طلبگار رہوں گا، اس لیے کہ یہ سوسن و سر و سنبل کی طرح چمکتے دھمکتے یہ شاداب چہرے ہیں، اور آپ کی یہ منصفانہ فکر کی عدالت ہے اور کتبت بیان طالب علم ہوں، سماعت کیجئے۔ یہی سے شہزادے علی اکبر کے شان میں پیش کرتا ہوں کہ اصغر کو ابھی پاؤں پہ جانا نہیں آتا، اصغر کو ابھی پاؤں پہ جانا نہیں آتا، مطلب پڑھتا ہوں کہ اصغر کو ابھی پاؤں پہ جانا نہیں آتا، میدان سے مگر ہار کے آنا نہیں آتا۔ پیارے محمد میں پیش کرتا ہوں، سماعت کیجئے گا کہ اصغر کو ابھی پاؤں پہ جانا نہیں آتا، میدان سے مگر ہار کے آنا نہیں آتا، اصغر کی ہنسی کر گئی میدان میں ثابت، ظالم کو بھی تیر چلانا نہیں آتا۔ اصغر کی ہنسی کر گئی میدان میں ثابت، میں بہارا تو ہاتھ تھام کے جو ہے میری حوصلہ افزائی کر دیجئے گا کہ اصغر کی ہنسی کر گئی میدان میں ثابت، ظالم کو بھی تیر چلانا نہیں آتا۔ مرحبا شیر خارے کرب و بلا، مرحبا شیر خارے کرب و بلا، اس تبسم کے کیا کرینے ہیں، مرحبا شیر خارے کرب و بلا، اس تبسم کے کیا کرینے ہیں، ایک طرف پوری کائنات کی عمر، ایک طرف تیرے 6 مہینے ہیں، ایک طرف پوری کائنات کی عمر، ایک طرف پوری کائنات کی عمر، ایک طرف پوری کائنات کی عمر، ایک طرف تیرے 6 مہینے، مزمل بھائی ایک طرف تیرے 6 مہینے ہیں، ایک طرف تیرے 6 مہینے ہیں، ہاتھوں کے شہ کے سارا جہاں دیکھتا رہا، ہاتھوں کے شہ کے سارا جہاں دیکھتا رہا، ہاتھوں کے شہ کے سارا جہاں دیکھتا رہا، اصغر کے خوش لب پہ زبان دیکھتا رہا، ہاتھوں کے شہ کے سارا جہاں دیکھتا رہا، اصغر کے خوش لب پہ زبان دیکھتا رہا، شاید پلٹ کے مجھ کو بلا لے یہ سوچ کر، مڑ مڑ کے تیر سورہ کما دیکھتا رہا، شاید پلٹ کے مجھ کو بلا لے یہ سوچ کر، شاید پلٹ کے مجھ کو بلا لے یہ سوچ کر، شاید پلٹ کے مجھ کو بلا لے یہ سوچ کر، مڑ مڑ کے تیر سورہ کما دیکھتا رہا، مڑ مڑ کے تیر سورہ کما دیکھتا رہا، تاریخ یہ ہے اس میں سویرا ہوا نہیں، تاریخ یہ ہے اس میں سویرا ہوا نہیں، تاریخ یہ ہے اس میں سویرا ہوا نہیں، جس گھر میں جانماز ہے فرش عزا نہیں، تاریخ یہ ہے اس میں سویرا ہوا نہیں، شیر پہ چڑھا بہت محنت سے پڑھ رہا ہوں، مزمل بھائی دیکھیے گا کہ تاریخ یہ ہے اس میں سویرا ہوا نہیں، تاریخ یہ ہے اس میں سویرا ہوا نہیں، جس گھر میں جانماز ہے فرش عزا نہیں، بابا ابھی سے روتی ہے فوج یزید کیوں، میں نے تو مسکرایا ہے حملہ کیا ہے، تاریخیاں ہیں اس میں سویرا ہوا نہیں، جس گھر میں جانماز ہے فرش عزا نہیں، بابا ابھی سے روتی ہے فوج یزید کیوں، بابا
ابھی سے روتی ہے فوج یزید کیوں؟ بابا ابھی سے روتی ہے فوج یزید کیوں؟ میں نے تو مسکرایا ہے حملہ کیا نہیں، میں نے تو مسکرایا ہے حملہ کیا نہیں، نہ ہوتے گر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی، نہ ہوتے گر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی، نبی کو دشمن اسلام سے بچاتا کون؟ نہ ہوتے گر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی، نہ ہوتے گر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی، نبی کو دشمن اسلام سے بچاتا کون؟ یہ کام زینب و سجاد کر گئے ورنہ دیار ظلم میں فرش عزا بچھاتا کون؟ سجاد کر گئے ورنہ، یہ کام زینب و سجاد کر گئے ورنہ، نہ ہوتے گر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی، نہ ہوتے گر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی، دیار ظلم سے نبی کو دشمن اسلام سے بچاتا کون؟ یہ کام زینب و سجاد کر گئے ورنہ دیار ظلم میں فرش عزا بچھاتا کون؟ اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین تو پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون؟ بہت ممنون، بہت مشکور، بس آخری کلام پیش کرتا ہوں، پھر آپ ہوں گے، آپ کی سماعتیں ہوں گی، ایک امید البیان خطیب آپ کے روبرو ہوگا۔ نہ ہوتے اگر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی، نہ ہوتے اگر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی، نبی کو دشمن اسلام سے بچاتا کون؟ یہ کام زینب و سجاد کر گئے ورنہ دیار ظلم میں فرش عزا بچھاتا کون؟ اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین تو پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون؟ حر نے جب کفار کے لشکر کو تنہا کر دیا، حر نے جب کفار کے لشکر کو تنہا کر دیا، اگلا پیش کرتا ہوں آخری کلام ہے کہ حر نے جب کفار کے لشکر کو تنہا کر دیا، شہ نے اپنے جیت کا نیزے پہ چرچا کر دیا، حر نے جب کفار کے لشکر کو تنہا کر دیا، شہ نے اپنی جیت کا نیزے پہ چرچا کر دیا، شہ نے اپنی جیت کا نیزے پہ چرچا کر دیا، ہرملا کے بعد کوئی ہرملا پیدا نہ ہو اس لیے اللہ نے اصغر کو پیدا کر دیا۔ کیا بات ہے، پیدا نہ ہو ہرملا کے بعد کوئی ہرملا پیدا نہ ہو، جو نے جب کفار کے لشکر کو تنہا کر دیا، شہ نے اپنی جیت کا نیزے پہ چرچا کر دیا، ہرملا کے بعد کوئی ہرملا پیدا نہ ہو اس لیے اللہ نے اصغر کو پیدا کر دیا۔ ہرملا بولا مجھے برقع پہناتے ہیں یزید، مجھ کو اصغر نے بھرے لشکر میں رسوا کر دیا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ گزارش آئی ہے کہ تمام برادران کی خدمت میں تماس ہے کہ ماسک لگا کر بیٹھیے، ایک دو تصویریں بھیج کر گزارش کی ماسک لگا دیجیے۔ ایک پاکستانی برادر کے گھر میں کسی مومنہ کوئی مومنہ بہت مریض ہے، اس کے شفا کے لیے 5 مرتبہ ہم یہ پڑھ دیں، یہ ہمارے بھائی نے تلا دیا، ماسک لگاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا کی ہے جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں ہے، اور یہ ہمارے امام کا کرم ہے کہ وہ اپنی ولادت اور شہادت کے ذریعے سے فرش عزا پر بلا کر خدا کی یاد دلاتا ہے۔ اور فرش عزا پر تنہا ہم ہی نہیں آتے بلکہ ملائکہ بھی آتے ہیں، معصومین بھی آتے ہیں۔ بس تمہید سے رب زیادہ چلا جاؤں گا۔ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے فرش عزا پر، اور مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ملائکہ جب آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہ کہ جو زمین پر نہیں آئے ہوتے وہ ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں گئے سے، تمہاری بدن سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے، حسین کی مجلس برپا ہوئی تھی، وہاں پر بیٹھے تھے اور ختم ہونے سے پہلے چلے آئے، جس کی وجہ سے ہمارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ بارگاہ خداوند عالم میں عرض کرتے ہیں معبود تو ہمیں بھی اجازت دے دے تاکہ ہم بھی فرش عزا پر چلے جائیں اور مجلس میں شریک ہوں۔ آواز قدرت آتی ہے کہ مجلس تو اب تمام ہو چکی ہے، اب جا کر کیا کرو گے؟ تو اجر نے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جاؤں تاکہ ہمارے بدن سے خوشبو آئے۔ تو ایک مرتبہ آواز قدرت آتی کہ دیکھو تم فرش عزا پہ جانا اور اس جگہ اپنے پروں کو مس کرنا جہاں عزادار بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آیت کو دیکھیے گا، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، نور اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، اور زندہ اور مردہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ وہ ملائکہ ہیں جو فرش عزا پر آتے ہیں، یہ وہ فرش عزا ہے جس فرش عزا پر بیٹھ کر ملائکہ خوشبو لے کر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرش اور ہے جہاں سیاست کی بات ہوتی ہے، وہ فرش اور ہے جہاں دھوکے بازی اور ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے، اور یہ فرش اور ہے جہاں ملائکہ آتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر آپ کے سامنے فرق بیان کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور تاریکی اور نور برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے سائے کو دھوپ سے افضل قرار دیا ہے، زندوں کو مردوں سے افضل قرار دیا ہے، دیکھنے والے کو نہ دیکھنے والوں سے افضل قرار دیا ہے۔ جب کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز ایک دوسرے سے افضل ہے، دیکھنے والا نہ دیکھنے والے سے افضل ہے، پھر آگے ہوا اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے ہر ایک کو دوسرے سے افضل قرار دیا۔ دیکھنے والے نہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور منافق برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز ایک دوسرے سے فرق رکھتی ہے۔ جب دیکھنے والے نہ دیکھنے والے سے جدا ہے، نور اور تاریکی ایک دوسرے سے جدا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اور امت ایک دوسرے سے جدا ہے۔ عزیزان محترم، کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ دیکھ لیجئے، ایک پست ہے تو ایک بلند ہے، اس لیے کہ کتاب اور ہے قرآن اور ہے، کتاب اور ہے قرآن اور ہے، دشت اور ہے دشت کربلا اور ہے، خاک اور ہے خاک شفا اور ہے، غلاف اور ہے غلاف خانہ کعبہ اور ہے، غلاف اور ہے غلاف کعبہ اور ہے، منبر اور ہے قدیر خون کا منبر اور ہے، مولا اور ہے من کن تو مولا اور ہے، فرش اور ہے فرش
فرش اعضا اور ہے، چادر اور بھی ہے مگر چادر تطہیر اور ہے، چادر اور بھی ہے چادر تطہیر اور ہے، وہ در اور ہے جہاں سے تارا دکھائی دیتا ہے، اور وہ در اور ہے جس کے در پہ تارا نظر آئے۔ کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز فرق رکھتی ہے، دشت اور ہے دشت کربلا اور ہے، خاک اور ہے خاک شفا اور ہے، فرش اور ہے فرش اعضا اور ہے، منبر اور ہے غدیر خون کا منبر اور ہے، مولا اور بھی بن گئے ہیں مگر غدیر کا مولا اور ہے، فرش اعضا اور ہے فرش اعضا اور ہے، فرش الگ ہے، خاک اور ہے خاک شفا اور ہے۔ اور آگے بڑھیے دیکھتے ہیں خطیب اور ہے، خطیب اور ہے میسم اور ہے، خطیب اور ہے میسم اور ہے، وہ در جہاں سے تارا دکھائی دے وہ اور ہے، جس کے دروازے پہ تارا اتر جائے وہ در اور ہے۔ جملے کو بدل کر یوں کہہ دوں، ہر کسی کا اپنا سچا کھانا ہو وہ بندہ اور ہے، خدا کا گھر جس کا سچا کھانا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا کا گھر اگر کسی کا سچا کھانا ہو وہ بندہ اور ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فرق پایا جاتا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ اپنی طرف سے کہہ دیا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ امت اور اہل بیت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ رسول جس کو ہم نے تمہارے درمیان بھیجا تمہارے میں سے ہے، معبود کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا یتلو علیہم آیاتہ تاکہ تمہارے درمیان قرآن کی تلاوت کرے، ویزکیہم اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ کون رسول ہے؟ وہ رسول جو تمہارے درمیان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ کون رسول؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پاک نہ تھے، رسول نے تمہیں پاک کیا، تم پاک نہ تھے، رسول نے تمہیں پاک کیا، تم جانتے نہیں تھے، رسول نے تمہیں علم دیا، تم جینے کا سلیقہ نہیں جانتے تھے، رسول نے تمہیں جینے کا سلیقہ بتایا۔ تو آپ مجھے کہنے دیجئے کہ جب تم پاک نہ تھے رسول نے پاک بنایا، تم جانتے نہیں تھے، رسول نے تمہیں علم دیا، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ رسول تمہارے جیسے ہے؟ نہ رسول تمہارے جیسے ہو سکتے ہیں اور نہ تم رسول جیسے ہو سکتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ رسول تمہیں پاک کر رہے ہیں۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم، تمہارے درمیان میں سے ایک کو نبی بنا کر بھیجا، اس لیے بھیجا کہ جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تمہیں قرآن پڑھائے، تمہارے درمیان قرآن کی آیت کی تلاوت کرے۔ تم انہیں ان پڑھ کہتے ہو، کیا کبھی کہیں دیکھا ہے کہ کوئی علم کی تعلیم دے، کوئی قرآن سکھاتا ہو اور وہ ان پڑھ ہو؟ نبی کوئی ان پڑھ کسی کو نہیں سکھا سکتا قرآن کی تعلیم۔ تو عزیزان محترم، کائنات میں دو طریقے کے افراد پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ افراد ہیں جو ہدایت کی محتاج ہیں، دوسرے وہ افراد جن کی ہدایت محتاج ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک وہ کہ جو ہدایت کی محتاج ہے اور دوسرے وہ جن کی ہدایت محتاج ہے، یا یوں کہوں کہ جو ہدایت کے محتاج ہے وہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ہدایت آگے آگے ہے۔ جو ہدایت کے محتاج ہے وہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ہدایت آگے آگے ہے، اور جن کی ہدایت محتاج ہے وہ آگے آگے ہے، ہدایت پیچھے پیچھے ہے۔ ہدایت پیچھے پیچھے ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے کہ بستر رسول پر علی سوئے، بستر رسول پر علی سوئے، لوگ آئے رسول کو قتل کرنے کے لیے،
اب جب قتل کرنے کے لیے آیا، جیسے ہی پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ علی سو رہے ہیں۔ کیا دیکھا؟ علی سو رہے ہیں۔ اب جو سب سے بڑا سردار تھا، جاہلوں کا سردار، اس نے ایک مطلب پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ علی سو رہے ہیں۔ کہا بھاگو، کہا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہا بھاگو، کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ کہا بھاگو، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ رحمت یزدان تھا، یہ قہر جلی ہے۔ رحمت یزدان تھا، یہ قہر جلی ہے۔ سنتے ہیں کہا جس کے محلے کی گلی ہے، تو احباب اگر جان بچانا ہے تو بھاگو، احباب اگر جان بچانا ہے تو بھاگو، تم نے جنہیں سمجھا تھا محمد والی، تم نے جنہیں سمجھا تھا محمد والی، تم نے جنہیں سمجھا تھا محمد والی ہے۔ اب بستر رسول پر سوئے۔ دیکھیے ہم میں اور اہل بیت کا فرق کیا ہے؟ ہم ہیں خاک سے بنے ہوئے، وہ ہے نور سے بنے ہوئے۔ اگر ہم سو جائیں تو بہت سے لوگوں کے کانوں میں صدا آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، لیکن اگر نور سے بنا ہوا پیکر بستر رسول پہ سو جائے تو آیت نازل ہوتی ہے وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور آگے دیکھیں، ابھی علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، ابھی علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ، علی میدان جنگ میں پہنچے ہیں، آیت نازل ہو گئی کأنہم بنیان مرصوص، علی نے فاطمہ سے عقد پہلے کیا، مرج البحرین یلتقیان کی صدا بعد میں آئی، رسول نے کنکڑی پہلے ماری وما رمیت اذ رمیت ولکن رمی کی صدا بعد میں آئی، علی نے جعفر کی موت پر انا للہ و انا الیہ پہلے پڑھا، قرآن میں بعد میں جگہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ ہوتے ہو جو ہدایت کی محتاج ہوتے ہو، اور اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن کی ہدایت محتاج ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اہل بیت عمل کر رہے ہیں، آیت نازل ہوتی جا رہی ہے۔ اسی جملے کو علامہ اقبال نے کہا 4 مصروں میں، مگر میں آپ کے سامنے صرف 2 مصرع کیونکہ 2 مصرے سے میرا ربط نہیں ہے، زیادہ وقت لینا بھی مقصود نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اے سر خط وجوب و امکان، اے وہ کہ جو وجوب اور امکان کے درمیان کی لکیر ہے، اے سورت و تفسیر ہائے قرآن، اے وہ کہ جس کی تفسیر قرآن کی سورہ کرتی ہے۔ پہلے مصرے میں کہا وہ کہ جو وجوب اور امکان کے درمیان کی لکیر ہے۔ واجب الوجود کون؟ طالب علم کا مجمع ہے، پروردگار عالم کی ذات، پروردگار عالم کی ذات واجب الوجود، ممکن الوجود رسول کی ذات، ممکن الوجود رسول کی ذات، درمیان میں کون ہے؟ علی ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں وہ جو وجوب اور امکان کے درمیان کی لکیر ہے، واجب الوجود خداوند عالم، ممکن الوجود رسول کی ذات، درمیان میں علی۔ اگر یہ بات فرش پر بیٹھ کر سمجھ میں نہ آئے تو معراج کی بلندی پر چلتے ہیں، ایک طرف واجب الوجود، ایک طرف واجب الوجود، ایک طرف ممکن الوجود، یا جملے کو بدل کر یوں کہہ دوں، ایک طرف پروردگار عالم، پردے کے ادھر پروردگار عالم، پردے کے ادھر رسول، درمیان میں علی۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر رسول کو سمجھنا ہے تو پہلے علی کو سمجھو، اگر خدا کو سمجھنا ہے تو پہلے علی کو سمجھو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جیسا کہ عرض کیا کہ علی عمل انجام دیتے جاتے ہیں، آیت نازل ہوتی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اے وہ کہ جس کی تفسیر قرآن کی سورہ کرتے ہیں۔ اب تک سنا ہے کہ علی نے قرآن کی تفسیر کی، کبھی بسم اللہ کی تفسیر کی، کبھی کسی آیت کی تفسیر کی، مگر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ قرآن وہ کہ جو تفسیر کر رہا ہے علی کی، اس لیے کہ علی سوئے تو آیت آئی، علی نے انگوٹھی دی تو آیت آئی، علی میدان میں گئے تو آیت آئی، علی بستر رسول میں سوئے تو آیت آئی۔ یا جملے کو بدل کر یوں کہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آیت علی کی انگوٹھی دینے کی تفسیر کر رہی ہے، اس لیے کوئی مضمون ہوتا ہے تو تفسیر کی جاتی ہے، مضمون ہوتا ہے تو تفسیر کی جاتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ
کوئی آیت علی کی انگوٹھی دینے کی تفسیر کر رہی ہے، تو کوئی آیت علی کی روٹی دینے کی تفسیر کر رہی ہے، تو کوئی آیت علی کے میدان جنگ میں لڑنے کی تفسیر کر رہی ہے، تو کوئی آیت علی کو کے میدان جنگ میں لڑنے کی تفسیر کر رہی ہے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا الحق مع علی والعلی القرآن مع علی والقرآن العلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، کسی بھی صورت میں امت اور اہل بیت برابر نہیں ہو سکتے۔ امت وہ ہے کہ اگر درخت کی طرف اشارہ کرے تو درخت حرکت نہیں کرے گا، اہل بیت وہ ہے جو اشارہ کر تو درخت حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ امت اگر کنویں میں لعاب دہن ڈال دے تو کنواں گندا ہو جائے، اگر اہل بیت کنویں میں لعاب دہن ڈال دے تو پانی شیرینی میں تبدیل ہو جائے، اگر امت ہاتھوں پہ کنکڑی اٹھا لے تو کلمہ پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، مگر اگر اہل بیت ہاتھوں پہ کنکڑی اٹھا لے تو کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں اہل بیت اور امت کا برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص مسیحی ہے، وہ ایک کتاب دا لائف آف محمد میں لکھتا ہے کہ کائنات کے جتنے بھی بہادر تھے، جتنے بھی میدان جنگ میں لڑنے والے تھے، سب کو دیکھا اور علی کو دیکھا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں آخری جملے پہ، سب کو دیکھا اور علی کو دیکھا، سب میں اور علی میں ایک فرق پایا۔ کائنات کے جتنے بھی بہادر تھے جب وہ میدان جنگ میں جاتے تھے تو آگے بھی زرہ پہنتے تھے، پیچھے بھی زرہ پہنتے تھے، آگے بھی زرہ پہنتے تھے، پشت پر بھی زرہ پہنتے تھے، مگر کائنات میں واحد ایک ایسی ذات ہے جسے علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے، جب وہ میدان جنگ میں جاتا تھا تو آگے زرہ پہنتا تھا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات سے پوچھا مولا یہ بتائیے ہر بہادر جو بھی میدان جنگ میں جاتا ہے دونوں طرف زرہ پہنتا ہے، مگر آپ ہیں کہ جو صرف آگے پہنتے پیچھے نہیں پہنتے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا آگے اس لیے پہنتا ہوں کہ جنگ کا اصول ہے آنے والا تیر رک جائے، اور علی بن ابی طالب کے بیٹے کو پیچھے زرہ پہننے کی عادت نہیں، پیچھے زرہ پہننے کی عادت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا مولا وجہ کیا ہے، آخر کیوں نہیں پہنتے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا سنو، وجہ یہ ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے جو میدان جنگ میں جاتا ہے تو لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا۔ جو بھاگتا ہے اسے زرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو لڑتا ہے اسے پیچھے زرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا، یہ علی کی ذات ہے کہ جو جس کا کوئی بھی انصاف نہیں کر سکتا۔ اہل بیت کی فضیلت الگ ہے، امت کی فضیلت الگ ہے۔ متوکل کا دور تھا اور ایک مرتبہ اس نے متوکل نے ابن سقیت سے کہا اے ابن سقیت یہ بتا تمہاری نظر میں میرے فرزند افضل ہے یا علی کے فرزند؟ جملہ آپ کے حوالے رہے گا، جیسے چاہے سن لیجیے گا۔ کیا کہا؟ میرے فرزند تمہاری نظر میں افضل ہے یا علی کا فرزند افضل ہے؟ ایک مرتبہ دربار میں علی کے چاہنے والے کو جوش آ گیا، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ تو اپنے فرزند کا تکابر علی کے بیٹوں سے کر رہا ہے۔ سن، علی کے گھر میں کمبر نامی غلام ہے، اس کے پیروں میں پڑی ہوئی ایک جوتی ہے، اس جوتی میں پڑے ہوئے ایک دھاگے ہیں، تو اپنے بیٹوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو سن لے، علی کے پیروں میں علی کے غلام کے پیروں میں پڑی ہوئی جوتی میں پڑے ہوئے دھاگے کے برابر تیرے بیٹوں کی اوقات نہیں ہے۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ جس کے غلام کے پیروں میں پڑے ہوئے بیڑی میں پیروں میں پڑے ہوئے جوتی کے دھاگے کے برابر تمہارے بیٹوں کی اوقات نہیں ہے، اس کے مالک کے بیٹوں کے برابر سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تھا. آئیے معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سنتے ہیں. کیا کہا؟ شام کا حاکم جو تھا اس نے خط بھیجا اور ایک جملہ کہا مولا جنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, صلح کر لیجئے, آپ کا خاندان اور ہمارا خاندان ایک ہی تو ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ کا خاندان اور ہمارا خاندان ایک ہی تو ہے. تو ایک مرتبہ علی نے مسکرا کر کہا تم اپنے خاندان کو ہمارے خاندان کے برابر میں لے کر آتے ہو, تمہارا خاندان کہاں اور ہمارا خاندان کہاں. سنو, مولا نے ارشاد فرمایا من النبی ومنکم المکذب, ہمارے خاندان سے ہے, نبی کو جھٹلانے والے تمہارے خاندان سے, نبی ہو ومنکم المکذب, نبی ہمارے خاندان سے ہے, نبی کو جھٹلانے والے تمہارے خاندان سے ہے. ومنا اسد اللہ ومنکم اسد الاحزاب, جناب حمزہ ہم میں سے ہے اور جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر تم میں سے ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. مولا نے ارشاد فرمایا ومنا اسد اللہ, سمجھے نہیں, اسد اللہ مولا نے کہا اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ جملہ جناب حمزہ کے لیے کہا, اس لیے کہ جناب حمزہ بھی اسد اللہ ہے, جناب جعفر طیار بھی اسد اللہ ہے, امام حسن بھی اسد اللہ ہے, امام حسین بھی اسد اللہ ہے. یہ تو اسد اللہ ہے, علی اسد اللہ نہیں ہے, اسد اللہ الغالب ہے. اسد اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کا شیر ہو, اور اسد اللہ الغالب اسے کہتے ہیں جو اللہ کے شیر پر غالب آ جائے. اس کے بعد مولا نے کہا جناب حمزہ ہم میں سے ہے, وَمِنْكُمْ أَسَدُ الْأَحْلَافِ, اور جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر تم میں سے ہے. یہ وہ مراد ہے جو شام کے حاکم وقت کا ماموں ہے. سماعت آپ کے حوالے ہے جیسے چاہے سوئے جملے. یہ وہ ہے کہ جس نے خط لکھا تھا, جس کو مولا نے خط لکھا تھا, اس کا ماموں ہے. اس کے بعد مولا نے کہا وَمِنَّا سِيَدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ سِبْيَةُ النَّارِ, جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہے اور جہنم کے بچے تم میں سے ہے. وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, ہم میں سے ہے اور حمالۃ الحطب تم میں سے ہے. یہ تو حمالۃ الحطب ہے جس کے لیے قرآن نے کہا کہ حمالۃ الحطب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اس نے رسول پر پورا پھینکا, اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کائنات کی ملکہ ہم میں سے ہے اور خدا نے جس کے ہاتھ ٹوٹنے کے لیے کہا وہ تم میں سے ہے. اس کے بعد مولا نے کہا کہ دیکھو تم اپنی برابری ہم سے نہ کرنا. وہ تلوار جو بدر میں چلائی تھی, وہ تلوار جو احد میں چلائی تھی, وہ تلوار جو خیبر میں چلائی تھی, وہ آج بھی میرے پاس ہے. اگر تم وہ مقابلہ کر رہے ہو تو ایک تلوار تم لے کر آؤ, ایک تلوار میں لے کر آتا ہوں, آمنے سامنے مقابلہ ہو جائے, دیکھتے ہیں کون بچ کر جاتا ہے. اس کے بعد مولا نے کہا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ علی کمزور ہو گیا ہے تو سن, نہ علی بوڑھا ہوا ہے, نہ علی کے بازو کمزور ہوئے ہیں, نہ تلوار کند ہوئی ہے. اتنا جملہ لکھنے کے بعد بھیجا. جب حاکم وقت کے پاس خط آیا تو اس نے اپنے مشیر سے پوچھا یہ بتاؤ اب کیا کیا جائے. تو کہا خط پڑھا, کہا کرنا کیا ہے, علی کے مقابل میں چلے جاؤ. تو ایک مرتبہ اس نے مسکرا کر کہا میں جانتا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم میری جگہ پر قبضہ کر لے, تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں اور قتل ہو جاؤں, تو میری جگہ پر قبضہ کر لے. ایک مرتبہ اس نے کہا جب مرحبا انتر جیسے بہادر علی کے مقابل میں جا کر بچ کر نہ آ سکے تو پھر میں علی کے مقابل میں جانے کے بعد بچ کر کیسے آ سکے. صلوات پڑھے محمد علیہ میں کہوں گا مولا یہ تو آپ نے کہا کہ وَمِنَّا سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں. وَمِنْكُمْ سِبْيَةُ النَّارِ, اور جہنم کے بچے تم میں سے ہیں. مولا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار آپ کے بچے ہیں,
یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جہنم کے بچے ان میں سے ہیں. مولا بچوں کی کیا غلطی ہے؟ مولا بچوں کی کیا غلطی ہے؟ مولا ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو اس سے گناہ بھی نہیں ہوئے ہیں، آخر آپ نے کیوں کہہ دیا کہ جہنم کے بچے تم میں سے ہیں؟ عجب نہیں مولا، آواز دے. دیکھو یہی تو بچانا چاہتا ہوں کہ جو اہل بیت کے مقابل میں اگر بچہ بھی آ جائے تو وہ بھی جہنمی ہوا کرتا ہے. تو اب اگر کوئی جنگ جمل میں علی کے مقابل میں آ جائے کسی بھی صورت میں امت اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ صحابہ بھی اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ معتبر ہیں اس لیے کہ قرآن پر عمل کرتے ہیں. قرآن نے کہا کہ الصلاۃ، نماز پڑھی، وآتوا الزکات، زکات ادا کیا. قرآن نے کہا اگر استطاعت ہو جائے تو حج پہ چلے جاؤ، چلے گئے. یعنی قرآن نے کہا، صحابہ نے عمل کیا. صحابہ منتظر تھے کہ آیتیں آئے تاکہ ہم عمل کریں. صحابہ منتظر تھے آیتیں نازل ہو تو ہم عمل کریں. قرآن نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھی. قرآن نے کہا خمس نکالو، خمس نکالا. قرآن نے کہا امر بالمعروف کرو، امر بالمعروف کیا. قرآن نے کہا استطاعت ہو جائے تو حج کو جاؤ، وہ چلے گئے. قرآن کہتا رہا یہ عمل کرتے رہے. قرآن کہتا رہا یہ عمل کرتے رہے. قرآن کہتا رہا یہ عمل کرتے رہے. یہ وہ تھے کہ جو قرآن کہہ رہا تھا یہ عمل کر رہے تھے. اور اہل بیت وہ ہیں کہ اہل بیت عمل کر رہے تھے. آیت نازل ہو رہی. صلوات پڑھیں محمد و آل انسان نہ امت اہل بیت کے برابر آ سکتی ہے، نہ صحابہ اہل بیت کے برابر آ سکتے ہیں، اور نہ انبیاء اہل بیت کے برابر آ سکتے ہیں. قرآن نے کہا کہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض. تفسیر معلوم ہے. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ما خلق اللہ خلقا افضل منی ولا اکرم علیہ منی. پروردگار عالم نے کائنات میں مجھ سے افضل کسی کو خلق نہیں کیا اور مجھ سے کریم کسی کو خلق نہیں کیا. اس کے بعد مولا کائنات نے پھر پوچھا فأنت افضل او جبرائیل، آپ افضل ہے یا جبرائیل افضل ہے؟ ایک مرتبہ رسول نے کہا ان اللہ عز و جل، رسول نے کہا یا علی ان اللہ عز و جل، کہ بے شک پروردگار عالم نے انبیاء کو فضیلت دی ملائکہ کے اوپر، وفضلنی، اور مجھے فضیلت عطا کی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، علی جمیع النبیین والمرسلین، مجھے فضیلت دی تمام نبی کے اوپر. والفضل، اور اے علی آپ کو فضیلت دی. والفضل لک بعدی یا علی، اور اے علی میرے بعد ملائکہ کے اوپر، انبیاء کے اوپر آپ کو فضیلت دی. اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا وَلِلْأَئِمَّةِ مِنْ وَلِدَكَ، اور اس کے بعد آپ کی اولاد میں سے جو ہے ان کو فضیلت دی. ان الملائکۃ لخدامنا وخدام ابینا، اور دیکھو ملائکہ ہمارے خادم ہیں اور ہمارے چاہنے والوں کو بھی خادم ہے. مولانا نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ ہمارے خادم ہیں اور ہمارے چاہنے والوں کے بھی خادم ہیں. اب خادم اگر ملائکہ کو بنانا ہے تو انسان کو اشرف المخلوقات بننا پڑے گا، انسان کو سلمان بننا پڑے گا تاکہ ملائکہ خادم ہو، انسان کو ابو ذر بننا پڑے گا تاکہ ملائکہ خادم ہو، انسان کو مقداد بننا پڑے گا تاکہ ملائکہ خادم ہو. ایک سوال پڑھے محمد و آل محمد.
इंसानों से भी अफजल है, अहले बैत सहाबा से भी अफजल है, अहले बैत अंबिया से भी अफजल है। बेशक। और हुसैन वो जात है जिसने तमाम अंबिया की मेहनत को समेट कर करबला लेकर आए। अगर हुसैन की जो तमाम अंबिया से अफजल है, अगर हुसैन बैत कर लेते तो यकीनन आदम बैत कर लेते। अगर हुसैन ने बैत कर ली तो समझ लो कि आदम ने बैत कर ली। अगर हुसैन ने बैत कर ली तो समझ लो इब्राहिम ने बैत कर ली। अगर हुसैन ने बैत कर ली तो समझ लो मूसा ने बैत कर ली। इसलिए कि हुसैन कायनात में सबसे अफजल है। हुसैन की बैत करना गोया तमाम अंबिया की बैत करना, मगर हुसैन ने बैत नहीं की। हुसैन को सर कटाना मंजूर है मगर बैत करना मंजूर नहीं है। हुसैन को अपने 6 महीने के अस्कर को करबला के मैदान में कुर्बान करना गवारा है मगर बैत करना गवारा नहीं। हुसैन को अकबर को करबला के मैदान में कुर्बान करना गवारा है मगर अज़ादारों हुसैन को बैत करना मंजूर नहीं। तवज्जो दीजिएगा, हुसैन करबला के मैदान में अस्कर को हुसैन करबला के मैदान में अस्कर को लेकर गए हैं। अज़ादारों, जब हुसैन असगर को जालिमों के सामने लेकर गए हैं तो एक मतलब जालिमों ने देखा हुसैन अबा के दामन में कुछ छुपा कर ला रहे हैं। हुसैन अबा के दामन में कुछ छुपा कर ला रहे हैं। जालिम ने सोचा कि आखिर क्या है हुसैन छुपा रहे हैं, तो एक मतलब हुसैन ने अपने दामन को हटाया और एक मतलब कहा, अगर तुम्हारी नजर में मैं खतावार हूँ तो इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इस बच्चे की क्या गलती है, इस बच्चे को पानी पिला दो। एक मतलब हुसैन ने असगर को अपने हाथों में उठाया। अज़ादारों तसव्वुर कीजिएगा, हुरमुला ने जिस तीर से वार किया था, रिवायतें लिखती है कि ये वो तीर था जिसको मक्के वाले बड़े जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। रिवायतों ने लिखा है ये वो तीर था। तीर की बहुत सारी किस्में लिखी है। एक तीर वो होता है जो आगे से बहुत सख्त होता है, पीछे से मामूली होता है, जिसको वार किया जाता है तो बहुत तेजी से जाता है, मगर असगर को इस तीर से वार नहीं किया। एक तीर वो होता है जिसको अरब लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके आगे जहर होता है, जो तीर संसराता हुआ जाता है, मगर ये वो तीर भी नहीं था। रिवायतें लिखती है तीर भार का वो तीर था जिसके बारे में रिवायतों ने लिखा है जब ये गले में पैवस्त होता है तो जिस्म की गोश्त को अपने साल बाहर लेकर निकल आता है। रिवायतों ने लिखा है जब ये संसराता हुआ तीर असगर के गले में लगा है, अरे असगर का गला छिल गया, पीर हुसैन के बाजू में अशरको अल्लाह खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। जब मुख्तार ने हुरमुला को कैद किया है तो एक मरतबा हुरमुला से पूछते हैं, बता तूने करबला में क्या जुल्म किया था, बता तूने करबला में क्या जुल्म किया था। तो एक मरतबा हुरमुला कहता है मुख्तार सुन न सकोगे। एक मरतबा मुख्तार कौन था, मुख्तार की शुजाअत का अंदाजा लगाए। आप मुख्तार की शुजाअत का अंदाजा लगाते रहिएगा, मैं जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। एक मरतबा हुरमुला कहता है मुख्तार सुन न सकोगे, अरे करबला में मैंने वो जुल्म किया है। एक मरतबा मुख्तार कहते हैं बता तूने क्या जुल्म किया है। कहा मैंने 3 तीर करबला में इस्तेमाल किया था। पहला तीर उस वक्त इस्तेमाल किया जब अब्बास मश्क में पानी भरकर आगे बढ़ रहे थे। अरे अब्बास का दाया शाना कलम हो चुका था, अब्बास का बाया शाना कलम हो चुका था, दांतों में मश्की दस्त भरे आगे बढ़ रहे थे। एक मरतबा मैंने ऐसा तीर चलाया, अरे मश्क सकीना छिन गई, अब्बास की आंख टूट गई। मुख्तार रोते जाते हैं। एक मतलब फिर पूछते हैं पता तूने तीसरा जुल्म क्या किया था। मतलब एक मतलब मुख्तार से जब पूछा और मुला कहता है दूसरा तीर मैंने उस वक्त इस्तेमाल किया जब हुसैन घोड़े पे डगमगा रहे थे, कभी दाएं जाने जा रहे थे, कभी बाएं जाने जा रहे थे, कभी दाएं जाने जा रहे थे, कभी बाएं जाने जा रहे थे। एक मतलब मैंने ऐसा तीर हुसैन की पेशानी पर मारा, अरे हुसैन घोड़े पर सवार न सके, अरे घोड़े की ज़ीन से जमीन पर आए। एक मरतबा मुख्तार ने फिर पूछा, अज़ादारों तसव्वुर कीजिएगा, मुख्तार ने पूछा बेटा तीसरा जुल्म क्या था। एक मरतबा हुरमुला कहता है मुख्तार बहुत संगीन जुल्म था, बर्दाश्त न कर सकोगे। एक मरतबा हुरमुला कहता है और तीसरा तीर मैंने उस वक्त इस्तेमाल किया जब असगर को हुसैन लाए थे, जैसे
میں تیر چلانا چاہتا تھا. ایک مرتبہ ایک شہزادی آگے کہتی ہے اے ہرملا میرا بچہ بہت چھوٹا ہے. ایک مرتبہ اس وقت میں نے تیر چلایا, تیر سنسناتا ہوا علی اصغر کے گلے میں پڑا. ایک مرتبہ مختار طرف سے بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے کے بعد جب بیدار ہو گئے ہرملا کو قتل کرنے کو عزادارو تصور کیجئے گا علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست ہے. اب حسین خیمے کی طرف لے کر آگے بڑھتے ہیں, سوچتے ہیں یہ وہ حسین تھے جنہیں اکبر کے لاشے کو اٹھایا ہے, جنہیں عباس کے لاشے کو اٹھایا ہے, جنہوں نے قاسم کے لاشے کو اٹھایا ہے, اور محمد کے لاشے کو اٹھایا ہے, مگر کبھی پریشان نہ ہوئے. مگر جب اصغر کے لاشے کو اٹھایا ہے ایک مرتبہ خیمے کے قریب جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, پھر پیچھے آتے ہیں انا للہ پڑھتے ہیں, آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں. اور 7 مرتبہ مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ مولا نے علی اصغر کے جنازے کو خیمے کے پیچھے کے حصے میں دفن کیا. عزادارو جب ظالم نے سروں کو شمار کیا تو کیا دیکھا, ایک مرتبہ ایک سر کم نظر آیا. تاریخ نے لکھا ہے, مقاتل نے لکھا ہے 4 سپاہی آگے بڑھے ہیں, اس لاشے کو ڈھونڈتے جاتے ہیں, زمین میں نیزہ چوب ہوتے جاتے ہیں, ڈھونڈتے جاتے ہیں, نیزہ چوب ہوتے جاتے ہیں, ڈھونڈتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایسا نیزہ چبھایا کہ اصغر کا بدن نیزے کے ساتھ باہر آ گیا. عجب نہیں رباب نے دیکھا ہوگا, تڑپ گئی ہوگی آئے میرا اصغر جسے کربلا کے میدان میں 2 مرتبہ شہید کیا گیا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی کم بھی نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے. عزادارو رو رو, اس لیے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام گھر میں مجلس تھی. ابو بصیر کو مولا نے کہا کہ دیکھو ابو بصیر میرے گھر میں مجلس سے تو آنا ضرور. تصور کیجئے گا ضرور ابو بصیر نہیں آئے. جب دوسرے دن ابو بصیر آتے ہیں ایک مرتبہ مولا پوچھتے ہیں اے ابو بصیر کیا وجہ تھی تو میرے یہاں مجلس میں نہیں آیا تھا. ایک مرتبہ ابو بصیر کہتے ہیں مولا آپ کے جد کی میرے گھر میں مجلس تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آیا. ایک مرتبہ ابو بصیر مولا کہتے ہیں اے ابو بصیر تو نے مجھے کیوں نہیں بلایا. ابو بصیر کہتے ہیں مولا جب آپ ہاتھوں اور پیروں کو پٹک کر روتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. مولا کہتے ہیں ابو بصیر ارے میں تیری مجلس میں آیا تھا, تو مجھے نہیں بلائے گا تو کیا میں مجلس میں نہیں آؤں گا. ایک بتاؤ ابو بصیر کہتے ہیں مولا مجلس میں آئے تھے, کہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بتاؤ مولا نے کہا 4 عزادار کی جوتیاں رکھی ہوئی تھی, ارے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. ایک بتاؤ ابو بصیر کہتے ہیں مولا آپ اندر کیوں نہیں آئے. مولا کہتے ہیں ابو بصیر ارے جب میں ہاتھوں اور پیروں کو پٹک کر روتا ہوں تو تجھ سے دیکھا نہیں جاتا. ارے ایسے ہی میری دادی جب ہاتھوں اور پیروں کو پٹک کر روتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بارگاہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مخلوص ہے ان کی قرفوں کو ادا فرما. بارگاہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مریض ان کو شفا شفی و عاجل عنایت فرما. بارگاہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بھی دنیا سے گزر چکے ہیں جوارے بیت میں جگہ عنایت فرما. بارگاہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دین کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. بارگاہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بھی اولاد ہم صاحب اولاد عطا فرما دے. بارگاہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس وقت بیماری کو ہمارے درمیان سے نیست و نابود کر دے. بارگاہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا من زمانے کا جلد ظہور فرما. ہم سب کو ان کے امان